السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی جناب، تو آج میرا یہ بس گھر کا ہی گھریلو کام جو چھوٹے موٹے چل رہے ہیں، لیکن یہ کام تو ہر بندے کی زندگی میں ایک اہم حصہ ہوتے ہیں اور یہ کام تو چلتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے جو ڈسکس کرنا ہے وہ بہت ہی خاص ٹاپک ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھتے ہو کہ ایک انسان کی فزیکلی ہیلتھ جو ہے نا وہ اچھی ہونی چاہیے، ہیلدی ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح ایک انسان کی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی ہونی چاہیے، مینٹل اسٹرانگر ہونا چاہیے ایک بندہ۔ جس طرح اگر اس کی باڈی اسٹرانگ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مینٹلی بھی اتنا ہی اسٹرانگ ہو، اور ایک بندہ جو کہ کمزور ہے تو وہ ضروری نہیں کہ مینٹلی ہی کمزور ہوگا۔ اور اس بارے میں نے ڈسکس کرنی ہے آپ سے کہ دیکھیں، ایک اگر انسان ہے، اس کی باڈی اسٹرانگ ہے اور وہ کہیں جاتا ہے اور وہ اپنا لگیج وغیرہ اٹھا لیتا ہے، اپنا بیگ وغیرہ کیری کر لیتا ہے، لیکن اس کو بہت ہی مشکل ہوتی ہے وہ اٹھانے میں، کیونکہ وہ فزیکلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی کسی طرح سے گھسیٹ گھسوٹ کے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اور ایک بندہ جو ہے وہ منزل پہ پہنچنے سے پہلے ہی اپنا سامان جو ہے نا اپنے اسٹیشن پہ ہی رکھ کے اور سوچ لیتا ہے کہ یہ تو میں اسٹیشن تک بڑی مشکل سے لایا ہوں، میں تو آگے پہنچ ہی نہیں سکتا ہوں، اور وہیں سے ہمت ہار لیتا ہے۔ تو یہ دو طرح کی مثالیں ہیں، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو پہلے ہی ہمت ہار جاتے ہیں اور ایک جو ہمت کر کے کسی طرح سے پہنچتے ہیں، اور تیسرے طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بس کوئکلی بس اپنا ان کو پتہ ہوتا ہے ان کے مائنڈ میں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور بس وہ نکل پڑتے ہیں اس کے لیے۔ تو جو پہلی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنا لگیج ہی چھوڑ دیتے ہیں، اب اسی سوچ سے ہی کہیں نہیں جاتے کہ یہ ہمیں اٹھانا پڑے گا، یا کہ کیونکہ وہ باڈی ان کی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ تو ان کے جب مینٹلی طور پہ اگر کچھ اس طرح کمزور ہوتا ہے تو اس کو یہ تو باڈی کی بات ہوگی نا، کہ ایک بندے کی باڈی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ کہیں جانے سے پہلے ہی ہمت ہار دیتا ہے۔ مینٹل طور پہ اسٹرانگ ہونا، کہ ایک بندہ ہے وہ مینٹلی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہے تو وہ سیم ایسے ہی کرے گا جیسے ایک بندہ باڈی اس کی اسٹرانگ نہیں ہے، وہ کوئی ویٹ اٹھائے گا، سفر کے لیے پہلے سے ہی ہمت ہار جائے گا۔ تو اگر ایک بندے کی مینٹل ہیلتھ اسٹرانگ نہیں ہے اور وہ مینٹلی، تو اس کی زندگی میں کوئی بڑے سے بڑا بھی مسئلہ آئے گا یا چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی آئے گا تو وہ اس کو بہت ہی پریشان ہو جائے گا، اور وہ ادھر ہی ہمت ہار لے گا اور سوچے گا کہ یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہے، میں تو اس کو کر ہی نہیں پاؤں گا، اور وہ ہمت ہار جاتا ہے، اور پھر وہ مسئلے ہوتے وہ مسئلوں میں، پریشانیوں میں گر جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس سلوشن نہیں ہوتا ان مسئلوں سے نکلنے کا، اور وہ مینٹلی طور پہ بہت ہی ویک ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ سچویشن میں پھنس جاتا ہے۔ اور ایک ہے انسان جو کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ لوگ فزیکلی طور پہ ہیلدی ہوتے ہیں اور وہ اپنا سامان یعنی کہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن وہ ہمت کر کے منزل تک پہنچتے ہیں، لیکن بڑی ایفرٹ ان کو کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ لوگ اپنے مینٹلی طور پہ بھی اگر کوئی اس طرح کا ہے جو کہ ایفرٹ کرتا ہے تو وہ اپنی پرابلمز کو کسی نہ کسی طریقے سے سلجھا لیتا ہے اور اس کا حل نکالتا ہے، لیکن بڑی اس کو مشکل ہوتی ہے، یعنی کہ اس کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور جو تیسری کیٹیگری ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اگر اپنا لگیج اٹھائے گا اور یوں منزل پہ پہنچ جائے گا، اس طرح کا اگر مینٹل والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی زندگی میں پرابلم آتی ہے تو وہ اس پرابلم کا
سلوشن نکالتے ہیں، یعنی کہ وہ مینٹلی طور پہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ وہ پرابلم سے ڈرتے نہیں ہیں۔ زندگی میں دیکھیں پرابلم، پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں یہ زندگی کا حصہ ہیں اور آپ کو ان سے نپٹنا آنا چاہیے۔ اگر آپ ایسے ہمت ہار جائیں گے تو آپ اس میں پھنس جائیں گے، آپ کو نہ زندگی اچھی لگے گی، نہ اپنی فیملی اچھی لگے گی، اور کچھ بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ تو اس کے لیے بہت حد تک ضروری ہے کہ آپ مینٹلی اور فزیکلی اتنے اسٹرانگ ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ پریشانی آئے تو آپ اس میں سے ایزیلی نکل جائیں۔ تو یہ تو مسئلے پریشانیاں تھیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی کہ یہ مسئلے پریشانیاں، یہ پرابلمز ہر ایک کو فیس کرنی پڑتی ہے۔ جب بندہ ہوش سنبھالتا ہے، ایک بچہ یا بچی، تو اسی وقت سے اس کو یہ پریشانیاں سامنے آنے شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ اسی وقت سے، وہ چھوٹی ایج ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل آتے ہیں، جیسے جیسے ایج بڑھتی ہے تو مسئلے مسائل ساتھ ساتھ بڑے ہوتے جاتے ہیں، اور ایک انسان کو ان مسئلے پریشانیوں سے نکلنے کے لیے کوئی حل اس کے مائنڈ میں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ ہمت ہار کے بیٹھ جائے اور ڈپریشن میں چلا جائے یا پریشان ہو جائے کہ یہ مسئلے مسائل ہیں، یا وہ دوسروں کو ہی کمپلین کرتے رہیں، جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں دوسروں کو ہی کمپلین کرتے کرتے ان کی زندگی گزر جاتی ہے، اور وہ اسی جنگ میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، فلاں یوں ہے، یعنی کہ اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے، اس کو یہ کرنا چاہیے۔ نہیں، آپ لوگوں نے یہ نہیں کرنا، آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کو ایسا کرنا ہے، فلاں کو ایسا کرنا چاہیے، جب چاہیے پہ بات چلی جاتی ہے نا تو وہ چاہیے تو پھر کبھی بھی پورا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم کسی کی مینٹل تھاٹ کو چینج نہیں کر سکتے۔ اس نے کیا کرنا ہے یہ اس کو بہتر پتہ ہوگا، لیکن آپ کو اپنے اینڈ سے کیا کرنا ہے، آپ نے وہ سلوشن ڈھونڈنا ہے۔ جیسے کہ اگر دو پرسن ہیں، دو پرسن کے درمیان میں کوئی کلیش چل رہا ہے، اگر اس کو وہ حل نہیں کریں گے، آپ اس کی جڑ کو نہیں پکڑیں گے تو وہ کلیش بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ بڑھ جائے گا، جو کہ پھر آپ لوگوں کی اپنی پرسنل لائف کو افیکٹ کرے گا۔ تو اس سے اچھا کہ آپ اس چیز کو اتنا پریشان ہوں، آپ اس کی جڑ کو دیکھیں نا، اس کی بیس کو دیکھیں کہ دونوں فریق میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو رہی ہے، یا دونوں فریق میں کیا ایسا غلط ہے۔ ہر بندہ کہے گا کہ میں ٹھیک ہوں، دوسرا غلط ہے، اور یہ کہنا بھی بہت غلط ہے کہ آپ دیکھیں دو طرف سے ہی ہر چیز ہوتی ہے، کہ آپ بولو کہ میں ٹھیک ہوں، سامنے والا غلط ہے، تو یہ بھی چیز بہت غلط ہے۔ اگر یہ کہنا، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا کہ ساری غلطی میری ہے، یہ بھی بہت ہی غلط ہے، یہ بھی آپ کے مینٹل ہیلتھ اور آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ اثر ڈالتی ہے، کیونکہ اس سے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے بیس دیکھنی ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے والے کو یہ کرنا چاہیے یا اس کو ایسا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے ایسا کریں، لیکن آپ اپنی ذات پہ تو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا اس طرح کا بولنا سامنے والے کو برا لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے میرا ایسا انداز ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلم کریٹ ہو رہی ہو سکتا ہے میں یہ چیزیں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں جس کی وجہ سے مجھے پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہیں، اور سامنے جو ہے اس کا کوئی بھی ہے جو بھی سامنے اس کے جس کے ساتھ اس کو یہ پرابلم ہے، بہن بھائی، ماں باپ، یا بیٹی بیٹا، یا ہسبینڈ وائف، تو جس کو پرابلم ہے، کیا پرابلم ہے اس کو، آخر میرے میں کوئی تو ایسی چیز ہوگی، تو اپنے آپ کو آپ جج کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ میرے میں ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ کلیش آ رہا ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو جب آپ جج کریں گے تو آپ بہت آسانی سے سوچ لیں گے کہ پرابلم کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ اپنے اینڈ سے پرابلم کو پکڑیں گے، جب آپ اپنے اینڈ سے پرابلم کو پکڑیں گے اور اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی پرابلم بہت ہی جلدی سالو ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ دوسرے کی اینڈ سے دیکھ کے کہیں گے کہ اس کو یہ کرنا چاہیے تو وہ اس کبھی بھی نہیں کرتا۔ جیسے کہ ابھی ہم سوچتے ہیں کہ معاشرہ ایسا ہونا چاہیے، دنیا ایسی ہونی چاہیے، لوگ ایسے ہونے چاہیے،
گھر کو ایسا ہونا چاہیے صاف ستھرا نیٹ اینڈ ایسا جو ہوتا ہے نا وہ پھر کبھی بھی چاہیے کبھی بھی پورا نہیں ہوتا. ہاں مجھے کیا کرنا چاہیے یہ ضرور پورا ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنے آپ کو خود بہتر سمجھتے ہو کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. تو اس لیے جس دن آپ یہ سوچ لیں گے نا کہ آپ کو اپنے اندر کی پرابلم کو صرف دیکھنا ہے نہ کہ دوسرے میں دیکھنا ہے. جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں فلاں نے میرے لیے یہ نہیں کیا، فلاں نے میرے لیے یہ نہیں کیا. کئی لوگ زندگی سے گلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ زندگی نے مجھے یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا. تو آپ یہ چیزیں کر کے اپنے آپ کو خود ہی تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کسی کو کیا دیا ہے، آپ کی وجہ سے کسی کو کیا پرابلم ہو رہی ہے. تو آپ اس کی پرابلم کا سلوشن ڈھونڈیں گے نہ کہ آپ لوگ پریشان ہوں گے. تو مینٹل اسٹرانگ جو لوگ ہوتے ہیں یا مینٹل اسٹرانگ کیسے بنتے ہیں، وہ ایسے ہی بنتے ہیں کہ آپ نے پرابلم کا سلوشن ڈھونڈنا ہے، پرابلم کی بیس ڈھونڈنی ہے کہ پرابلم ہے کیا، نہ کہ آپ نے دوسرے میں پرابلم نکالنی ہے ڈھونڈ کے کہ بھائی یہ فلاں میں یہ پرابلم ہے. یا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں بھائی فلاں کے ساتھ میری نہیں بنتی، فلاں کے ساتھ تو ہوتا ہے سم ٹائم نیچر نہیں میچ کرتی. لیکن ہمیں سب سے زیادہ اپنی جو پرابلم ہیں ان کو اسٹرانگلی ہینڈل کرنا آنا چاہیے کیونکہ جب پرابلم آتی ہیں تو ظاہر ہے وہ ہمیں حل بھی کرنے چاہیے. یہ نہیں کہ ہم ہمت ہار کے بیٹھ جائیں، اور اگر ہم ہمت ہار کے بیٹھ جائیں گے ان پرابلم سے تو ظاہر ہے ہم ڈپریشن انزائٹی کا شکار ہوں گے اور ہمیں زندگی میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت زندگی دی ہے. اور ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت کا بھی ساتھ ساتھ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا آج ہم ہیں تو کل نہیں ہیں. تو اس تھیم کے تحت بھی آپ اگر چلیں تو آپ کو درگزر کرنا آئے، آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں. معاف کرنا بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ اگر کسی کو معاف کر دیتے ہیں تو مینٹل اسٹرانگ بنیں اور اپنے مائنڈ کو ہمیشہ تیار رکھیں کہ کوئی بھی سچویشن ہوگی اور آپ نے اس سچویشن سے اب بہت ہی آسانی کے ساتھ نکل جانا ہے کیونکہ یہ تو پارٹ آف لائف ہے کہ آپ کی زندگی میں مسئلے پریشانیاں یہ سب ہوتے ہیں، ہر بندے کی زندگی میں ہوتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہ کسی ایک کی زندگی میں ہو. میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ ہوش سنبھالتے ہیں تو آپ کی زندگی میں پریشانیاں مسئلے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں سے نکلنا کیسے ہے اور اسٹرانگلی کیسے نکلنا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے. اور یعنی کہ ان ساری باتوں کو اگر میں ایک لائن میں ایکسپلین کروں تو وہ یہی ہے کہ مینٹل اسٹرانگ آپ ایسے بنتے ہیں، کسی بھی پرابلم میں سے آپ کیسے نکلتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو صرف دیکھنا ہے کہ بس میں نے کیا کرنا. آپ نے کسی سے ایکسپیکٹیشن نہیں کرنی کہ سامنے والا میرے لیے یہ کرے گا اور یا اس لڑائی کی بیس سامنے والے کی وجہ سے ہی ہے یا اسی کا قصور ہے. آپ نے ان چیزوں پہ دھیان نہیں دینا، نہ ہی آپ نے یہ کہنا آپ کا قصور ہے. آپ نے اس مسئلے کی جڑ دیکھنی ہے اور جڑ سے اس کو پکڑنا ہے اور آپ کے اینڈ سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے. تو جب آپ اپنے اینڈ سے دیکھیں گے تو آپ ایسے کریں گے جب آپ تو مینٹلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں گے، آپ کے فیصلے بہت اچھے ہوں گے اور آپ ہر چیز کو بہت ہی ڈیسنٹ طریقے سے ہر پرابلم میں سے نکل جائیں گے اور آپ بہت ہی خوش اور مطمئن ہوں گے. تو اس لیے زندگی میں معاف کرنا سیکھیں، زندگی میں اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی غلطیاں دیکھیں اور اپنی غلطیوں سے سیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا ہی غلط ہوتا ہے. جب آپ اپنی غلطی خود دیکھیں گے اور خود اس کو سدھاریں گے تو آپ کو مینٹلی ریلیکسیشن ملے گی اور آپ کو بہت زیادہ مینٹلی سکون ملے گا. تو آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کو بہت اچھا لگے گا اور آپ کی زندگی میں کوئی بھی پرابلم آئے گی تو آپ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیں گے. تو جس طرح آپ کی کوئی بھی مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ فزیکلی اسٹرانگ ہونے چاہیے، اسی طرح آپ مینٹلی بھی اسٹرانگ ہونے چاہیے. تو یہیں تک تھا جی میرا ولاگ. امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے گی. تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.